بسم اللہ الرحمن الرحیم ایون صدیقی کے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نہلاتے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتا ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے۔ فرمایا کہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اثر کرتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال، ہر جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے قرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت تلوار کی کاٹ، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کترنے سے زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہے۔ لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلتے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرا غرا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھیں پلکوں کی طرف اٹھ جاتی ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنے جڑ کی طرف کھینچی جاتی ہے، انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کا ہر رگ کھینچ لیا جائے۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کا کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے گا، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلی اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہ کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے قبول کرتا ہے، اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مومن سے روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا فرمایا، اے اللہ، بے شک میں ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا اے اللہ میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسان کے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح دھاڑیں مار مار کر روتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے اور لعنت کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا، جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح دھاڑیں مار مار کر چیختی چلاتی ہے، روتی ہے۔ دوسرا وہ قدم جب انسان والدین کو اتنا دکھ، اتنی تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ان کے منہ سے نکلی بد دعائیں اپنے کانوں سے بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، تو جب یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں تو ان کو گہرا صدمہ بھی پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے تو اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے،
उस हिस्से को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। पूछा गया, हजरत वो कौन सा हिस्सा है जिसका इंसान की रूह से गहरा ताल्लुक है? हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, इस हिस्सों को इंसान के वजूद का मरकज़ कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो रूह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है, और जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, दोनों तकलीफ में होते हैं। दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता। मरते वक्त नाखूनों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है, बालों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है। हालांकि ये वो हिस्सा है जिसके काटने से इंसान को तकलीफ नहीं होती, लेकिन मौत के वक्त इनकी तकलीफ इंसान महसूस करेगा। तो फरमाया, मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ दिल को होगी। फरमाया, इस दिल को पाक कर लो, इस दिल को पत्थर न बनाओ, इस दिल को नरम कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर दिल पत्थर बन जाए तो इन पत्थर दिल को नरम कैसे किया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पत्थर दिलों को नरम करने के एक ही नुस्खा है, वो ये है कि मस्कीनों को खाना खिलाना, यतीमों के सर पर शफकत भरा हाथ रखना। मस्कीनों को खाना तुम खिलाओ, तुम्हारे दिलों को नरम मेरा अल्लाह करेगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम काज अपनी लज्जत या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करता है, जिसकी वजह से या तो उसका पैसा बर्बाद होता है या सेहत बर्बाद होती है। मौत को याद रखने वाले की ख्वाहिशात कम हो जाती हैं। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कथरत से याद किया करो। बारगाह रिसालत में अर्ज किया गया, कौन सा मोमिन ज़्यादा अक्लमंद है? इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने वाला और मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला है। यही लोग समझदार हैं। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है, उसमें ना ज़्यादती हो सकती है ना कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है, उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, और इस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है, उसे फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमानों के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के फरिश्ते होते हैं। रिवायतों में आता है कि तकरीबन 500 फरिश्ते होते हैं, और उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है। मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिलगैब का है और अब गैब ना रहा, बल्कि ये चीज़ें मुशाहिदा होगी। हदीस में है कि एक तायर पहले कफस में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया। उलमा फरमाते हैं, बेशक पाक रूहें जब जिस्म से जुदा होती हैं, आलम बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती हैं, सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हैं। हदीस में फरमाया गया कि मोमिन मैयत आए तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ दिल चाहे जाएं। मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को जिन्न और इंस के सिवा तमाम हैवानात सुनते हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं, उस वक्त उसकी कब्र दबाती है। अगर वो मोमिन है तो उसका दबाना ऐसा होता है जैसे माँ प्यार करती है, और अगर वो काफिर है तो उसको इतने ज़ोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चले जाते हैं तो उनकी जूतों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन को चीरते हुए आते हैं और निहायत सख्ती के साथ सख्त आवाज़ में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, इनके बारे में तू क्या कहता है? अगर बंदा मोमिन है तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे का जवाब देगा, वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ
اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بندہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اسے کہا جائے گا اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کو گرمی کی شدت پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گزر ہوگا جو پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ وہ فرشتے اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا اس کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دل کے سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد روح میت کو کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے پہلے درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو غسل دلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے اور فریاد کرتی ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا ہے۔ جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ چلاتی ہے اے نہلانے والے، تجھے خدا کی قسم مجھے آرام سے ہاتھ لگاؤ کہ میں جاں کنی کی سختی سے زخمی ہوں، چور چور ہوں۔ جب نہلا کر اس کو کفن بناتے اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو پھر روح کہتی ہے اے غسل دینے والے، خدا کے لیے آپ میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا تاکہ میری بیوی، بچوں اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ لوگ میری صورت نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے لیے، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و قرب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والے، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑتے جاتا ہوں، خدا کے واسطے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنے گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں اور اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لوگ چلتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیو،
میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا۔ آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے ورثاء اسے کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے لوگ اپنے گھر کی طرف جانے لگیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے اب یہ ظلم نہ کرو، مرنے والا تو تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا۔ خدا کے لیے تو مجھ کو دعائے خیر اور قرآن خوانی سے بھلا نہ دینا۔ دوستو، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزل بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسا کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں وغیرہ سے دعائیں خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کو دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑ کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے منزلیں اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائیں تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے، لیکن لوگ وہاں کہیں گے ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے، روح جسم سے نکال لی جائے گی، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کے ساتھ قبر میں پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی سا نام ٹائپ کریں، ہمارے چینل A1 صدیقی کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل A1 صدیقی۔ اللہ حافظ۔